محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 27 to 64۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں ان کو خالی از حکمت نہیں پیدا کیا، یعنی خالی ضد حکمت ہونا ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں۔ تو کافریں کہتے ہیں آخرت میں بڑی خرابی ہے، یعنی دوزخ۔ اور ہاں تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دیں گے؟ جو کفر و نافرمانی کر کے دنیا میں فساد کرتے تھے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ برکت کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام عطا کیا، وہ بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چنانچہ وہ واقعہ یاد کرو جبکہ سرے پہر کے وقت اصلی اور عمدہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں اس مال کی محبت میں پڑھ کر اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا۔ پھر ملازموں کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ اور ان کی ٹانگیں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا، قتل کرنا شروع کیا۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار میری بخشش فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بلا شبہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور جہاں وہ جانا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرمی سے چلتے، اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، یعنی عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان مانو، چاہو تو چھوڑ دو، کچھ حساب نہیں ہوگا۔ بلا شبہ ان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا کہ شیطان نے مجھ کو رنج و تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم نے کہا زمین پر اپنا پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آئے گا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو
شیریں ہیں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر بخشے، اور ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور خصم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا اور اچھے بندوں میں اور اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک منتخب اور اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام کو بھی یاد کرو، اور وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے کے کھلے ہوں گے، اور ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ نعمت ہے جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا تھا، بلا شبہ یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ نعمتیں تو فرمان برداروں کے لیے ہی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھو، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں۔ پیچھے آنے والے کہیں گے کہ بلکہ تم ہی پر خدا کی مار، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو۔ تو یہ اٹھانا پھر اٹھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ناحق ٹھٹا کرتے تھے، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ یعنی اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم بابرکت واحد آسمانی کتاب ہے، تاکہ لوگ ان آیات سے غور و فکر کریں۔ یا ایمان والوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے، کافروں اور نافرمانوں کے لیے دوزخ کی عذاب کا سبب ہے۔ پھر سوال کیا، کیا ایمان والے اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ پیشتر ان پیغمبروں کی ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام،
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام ہماری ہدایت و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ پھر جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا ہماری عبرت کے لیے۔ اے پروردگار، کلام الہی قرآن کی ذکر، فکر اور اللہ کی معرفت کا قائل بنا۔ یا اللہ، ہم کو پڑھنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔